آج امت کا مسئلہ یہی ہے کہ آج امت مکمل طور سے قرآن پر نہیں آ رہی ہے، امت مکمل طور سے احادیث پر نہیں آ رہی ہے، امت مکمل طور سے صحابہ والی زندگی اپنا نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ خود اللہ نے آپ کو شعور و وجدان دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، قرآن کو ان دونوں آیتوں سے اب ترجمہ کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس ذلت و رسوائی سے نکلنے کا کیا راستہ ہے۔ کہیں ہم پچھ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، قرآن سے پوچھے۔ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے اس کتاب کو اتارا ہے، لیکن اس کتاب کو ہم نے گندہ تعویذ کی کتاب بنا لیا۔ کسی کو روح نکل لگی تو سورہ یاسین پڑھ دیا، کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو چلو پھونک مروا لو، بس قرآن کی حیثیت ہم نے یہ کر دیا۔ یہ انقلابی کتاب ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ صحابہ نے قرآن کو اپنایا، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحت ثری سے نکال کر اوج ثریا پہ پہنچا دیا، اور اسی قرآن کو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن عمل سے انکار کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ انقلابی کتاب ہے، اور اس کے احکامات و فرمودات کو امت آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس امت کو شکست نہیں دے پائے گی۔ قرآن نے کہا ہے اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورا داخل ہو، آدھا ادھورا نہیں، کہ روزہ نماز میں تم شریعت کے پابند، حج عمرہ میں شریعت کے پابند، لیکن شادی بیاہ میں، معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ آج نے شادی کو تو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہم لوگوں نے شادی کا کہ شادی کی قیمت ہے 10 لاکھ اور سنا کی قیمت ہے 500 روپیہ۔ 500 روپے میں ہماری بہو بیٹے میں عزت کو نیلام کر دی، صرف نکاح کو مشقت بنانے کی وجہ سے۔ صحیح وقت پہ شادی نہیں ہوتی، خواہشات طوفان مارتا ہے، پھر وہ اپنے خواہشات کو غلط جگہ استعمال کرتے۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ ہم شادیوں کو آسان بنائیں، کیا ضرورت ہے اتنا منڈپ لگانے کا، شامیانہ لگانے کا، میرج ہال بک کرنے کا۔ اپنے نبی کے طریقہ کو تو دیکھیں، ہمارا نبی نے 11 شادی کیا، مدینہ میں کون سا منڈپ لگایا تھا؟ ماجا ہو رہا ہے، ہلدی ہو رہی ہے، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، کیا خرافات ہے یہ؟ کہاں امت بھٹک گئی ہے؟ کیوں نہ قرآن کی طرف امت لوٹ کے آ رہی ہے؟ اور سب سے بری چیز میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اس شادی میں آپ لوگ ہمیں کبھی مدعو نہ کیجیے گا جس شادی اور ولیمہ میں بیٹھنے کا انتظام نہ ہو۔ 100% امت شادی بیاہ میں کھڑے ہو کر کھانا کھاتے۔ والذین کفروا یتمتعون یأکلون کما تأکل الانعام، قرآن نے کہا یہ کفاروں کا شعار ہے، وہ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھاتے۔ یأکلون کما تأکل الانعام، انعام کسے بولتے؟ چوپائے کو بولتے، جانور کھڑے ہو کے کھاتے۔ اور تم کھڑے ہو کر کھا رہے ہو، یہ تمہارا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے بعض فقہاء کرام نے حرمت کا فتویٰ لگایا کہ کھڑے ہو کر کھانا حرام ہے، حرام۔ لیکن 90% لوگ شادی بیاہ میں جائیں گے پلٹ لے کھانا کھا رہے جانوروں کی طرح۔ تو ذلت و رسوائی اس امت پر نہیں آئے تو کس پر آئے گی؟ قرآن کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن کی مخالفت ہم کر رہے ہیں۔ امت پر جو حالات آ رہے ہیں انہی سب وجوہ کی وجہ سے امت پر حالات آ رہے ہیں۔ کہیں مسجدیں ٹوٹ رہی ہے، کہیں پوری آبادی پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، کیوں؟ کس وجہ سے؟ ہم بادشاہ کو گالی بکتے ہیں، وزیر اعظم کو گالی بکتے ہیں، پولیس کو گالی بکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر یہ امت نہیں دیکھ رہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مالک الملوک، میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، قلوب الملوک بیدی، تمام بادشاہوں کا دل و دماغ، شعور و وجدان، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ فمن اطاعنی جعلتہم علیہ رحمتا، جب تم میری فرما برداری کرتے ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہو،
تمہارے ملک کے بادشاہ کے دل کے اندر تمہارے لیے میں رحمت و شفقت و مودت رکھ دیتا ہوں، عوام کا درد اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہوں، عوام کے لیے شفقت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ ومن عصانی جعلتهم علیہ نقمۃ، جب تم میری نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہو، میری نافرمانی کرنے لگتے ہو، تو اس بادشاہ کے قلب کو میں سخت کر دیتا ہوں، پھر نہ کسی یتیم کی بلبلاہٹ، نہ کسی بیوہ کو پکار پر اس کے دل ہلتا ہے۔ جب ایسا دیکھنا کہ تمہارے ملک کے بادشاہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تمہارے گھروں کو ویران کر رہا ہے، تمہارے مساجد کو توڑ رہا ہے، فلا تشغلوا انفسکم بسب الملوک، اس وقت بادشاہ کو گالی نہ دو، بادشاہ کو گالی نہ دو، ولیکن توبوا الی، میرے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ بنی اسرائیل نے جب تورات کی مخالفت کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اس تورات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، تو بنی اسرائیلیوں نے اس تورات کو بالائے طاق کر دیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بخت نصر کو اس کے اوپر مسلط کیا۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو بنی اسرائیلیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کوئی ظالم بادشاہ ایسے قوم پر حملہ کرتا ہے جس قوم کے پاس کتاب ہو، وہ ظالم بادشاہ جو حملہ کرے گا تو سب سے پہلے اس کے مساجد کو مسمار کرے گا۔ آج وہی سب کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، مزید اور بھی حالات خراب ہونے کا امکان ہے۔